علی و فاطمہ حسن و حسین ہے، اس دروازے سے میرے پاس آنا، میرے پاس تمہاری بگڑی پنجتن کی وجہ سے بنے گی اور اللہ پاس تمہاری بگڑی میری وجہ سے بنے گی۔ تو یہ فلسفہ ابو بکر صدیق کو پتا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کو راضی کرو، اور نبی کو راضی کرنا ہے تو اہل بیت نبوت کو راضی کرو۔ اسی لیے صدیق کہتے ہیں ہم نے جتنی عبادتیں کی ہے اللہ کو راضی کرنے، رسول اللہ کو راضی کرنے، اہل بیت کو راضی کرنے، اہل بیت راضی ہو جائے سب کام بن جائے۔ اب بات بہت لمبی نہیں ہو سکتی۔ صدیق کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا کس کے لیے کیا؟ کس کے لیے کیا؟ جواب دے دو، کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے۔ اور اس کا مطلب نبی کو راضی کیے بغیر اللہ راضی؟ بولو بھائی، اگر سمجھ رہے تو بول دو اللہ کے بندو، بھائی پابندی ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، پابندی لگاتے بٹھائے۔ بولو بھائی، کیا اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک اس کے رسول کو، مل کے بولو، اس کے رسول کو، اور رسول راضی نہیں ہوتے جب تک سیدہ راضی نہ ہو جائے، جب تک مولا علی راضی نہ ہو جائے، جب تک امام حسن راضی نہ ہو جائے، جب تک امام حسین راضی نہ۔ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے جتن کیے عاشقوں نے، سن لیجئے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات محفل میں آئے، وہ محفل بھری ہے، سبحان اللہ، فاروق اعظم کی محفل بھری ہوئی تھی۔ آخری میں مولا علی آئے تو فاروق اعظم بیٹھے تھے، فاروق اعظم کھسک گئے اور کھسک کے اپنی جگہ پر مولا علی کو بٹھایا۔ اس پہ سنیوں کو کہنا چاہیے سبحان اللہ، تاکہ بدعتی جو تانا دیتے کہ صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کے منہ پر بھی تو کچھ آئے کہ دیکھو یہ محبت تھی نا۔ بے شک بے شک، بولو بھائی یہ محبت تھی نا ان کی۔ بولو بھائی، صدیق فاروق اعظم نے کس کے لیے جگہ خالی کی؟ ابھی میں افضلیت نہیں پڑھا، صرف فضائل پڑھا۔ ہمارے علماء جانتے ہیں افضلیت اور فضائل میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فاروق اعظم نے کس کے لیے، اچھا یہ میں کہاں سے پڑھ رہا وہ بھی سن لیں۔ آج کل بڑی مغز ماری ہوئی حوالوں کو لے کر کے، اس لیے ابن عساکر نے لکھا ہے اس کو، ہاں ابن عساکر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ہاں اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ سن لو، کیونکہ آج کل کچھ چھوکروں کو بہت زیادہ حوالوں کا جو ہے حوالے پڑے ہیں، حوالے کا حوالے یقیناً گڑھ کے بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن پڑی ہوئی باتوں کا انکار بھی نہیں کرنا ہے نا، ہاں یہ بھی بات ہے۔ بہت زیادہ تعصب اچھا نہیں، دیکھ نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا، اس لیے بہت تعصب اچھی بات نہیں ہے۔ جو لکھا ہے وہ مان لو، جو گڑھتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جو گڑھتے ہیں وہ گڑھے میں بھی گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے تو ماننے میں کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ سال بھر تک کے سب صحیح ہوتا ہے، لیکن محرم کے مہینے میں صد الافاضل بھی غیر معتبر ہو جاتے ہیں، محرم کے مہینے میں استاد زمن بھی غیر معتبر ہو جاتے ہیں، محرم شریف کے مہینے میں اللہ اکبر، پھر جو ہے وہ مفتی جلال الدین امجدی بھی غیر معتبر ہو جاتے ہیں، اور محرم شریف کے مہینے میں حتیٰ کہ پھر جو ہے معاذ اللہ ڈھکے چھپے انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی نظریں چرائی جاتی ہیں۔ دیکھ نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا، اتنا تعصب اچھا نہیں۔ مرنا تو ہے نا، مرنا ہے، دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، کتنی گھٹاؤ گے، نبی نے بڑھا دیا، کوئی ہے گھٹانے والا؟ سبحان اللہ۔ نبی سے جیت پاؤ گے؟ کون جیتا ہے نبی سے؟ جیت پاؤ گے؟ ارے ان کے 11ویں نمبر کے بیٹے کو کوئی گھٹا نہ سکا، گھٹانے کے لیے اٹھے تھے تو میرے امام نے کہا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جس کے بیٹے کو گھٹا نہ سکے، 150 سال تک محنت کر کے خود لڑ رہے ہیں آپس میں، لیکن غوث پاک کو گھٹا نہ سکے۔ تحریک چلائی تھی نا انگریزوں نے، نماز کے نام پہ غوث پاک کو ختم کر دیں گے، نماز کے نام پہ نیاز ختم کر دیں گے، اور نماز کی تبلیغ کے بہانے جو غوث پاک کی نیاز کو ختم کرنے اٹھے تھے، آج جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، لیکن نبی کے شہزادے کے ڈنکے جیسے کل بج رہے تھے آج بھی گھر گھر بج رہے ہیں۔ ان کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ انہیں کسی حکومت نے کھڑا کیا؟ یہ اللہ بنایا، اللہ بنانے والا ان کو، اللہ عزت دینے والا ان کو۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور کہتے ہیں مٹ گئے، مٹ
میرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ 11ویں نمبر کے بیٹے کا ذکر نہ گھٹا سکے تو باپوں کا ذکر گھٹا لے جاؤ گے؟ اوقات میں رہو، یزید سے عبرت حاصل کرو۔ قبر کا نشان بھی مٹ گیا، وہ تو صحابی کا بیٹا تھا تو اس کا یہ انجام ہوا، آپ کے ابا کون ہے اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ آئے مٹانے کے لیے، کس کو مٹانے کے لیے؟ نبی کے خاص لوگوں کو۔ ہوش میں ہو بھائیوں، کوئی ہے، میں کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو یہ غلطی کر رہا ہے اس کو آگاہ کر رہا ہوں، چاہے کسی خیمے کا ہو، ہوشیار ہو جاؤ۔ جب عبد القادر سے جنگ کرنے میں اتنا خطرناک معاملہ ہے تو یہ غوث اعظم کے بھی غوث ہے جسے امام حسین کہتے ہیں، یہ غوث اعظم کے بھی غوث اعظم ہے جسے امام حسن کہتے ہیں، بے شک بے شک، یہ غوث اعظم کا بھی غوث اعظم ہے جسے علی ابن ابو طالب کہتے سبحان ہیں، اللہ، یہ غوث اعظم کی بھی غوث اعظم ہے جسے سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ جہاں غوث و خواجہ ہاتھ باندھ کے سر جھکائے غلامانہ لہجے میں عرضیاں پیش کرتے ہیں، اسے یہ 4 تن اور 5 تن کہتے ہیں۔ بہرحال اس لیے بہت تو کیا میں عرض کر رہا تھا، چلیے آج کل بڑے عجیب حالات ہو گئے کہ فاروق اعظم نے محبت کی، علی سے کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں نے کہا ابن عساکر نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ ورنہ آج کل اتنے نکمے لوگ نکل آئے ہیں کہ جن کو ماننا ایمان ہے، لوگ آپ ان کے ایمان پر باتیں کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا ابو بکر کو مومن ثابت کرو، عمر کو مومن ثابت کرو، میں نے کہا کل کے اندھو جن کو ماننا ایمان ہے، سبحان اللہ، ثابت کرنے کی بات کرتے ہیں، جن کو ماننا ایمان ہے، جن کو ماننا ایمان ہے ان کے ایمان کی بات کرتے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم پتہ نہیں کدھر سے آئے، یہ وہ مومنین ہے جن کا ایمان پیٹرن ہے، بے شک، جن کا ایمان ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک مثال ہوتی ہے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ جب مدینے میں لوگ ایمان لانے لگے اور زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور نبی کی توہین کرتے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ایمان ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں قبول کروں گا تمہارا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، آپ نے کبھی سنا ہوگا نا، اگر گھر بنانا ہے تو فلاں کی طرح بناؤ، تو یہ جو فلاں کے گھر کی مثال دی جاتی ہے تو کیا نفرت سے دی جاتی ہے کہ محبت سے دی جاتی ہے؟ وہ مردود ہوتا ہے یا مقبول ہوتا ہے؟ اور بات سمجھیے تو جواب تو بولو، مردود ہوتا ہے کہ مقبول ہوتا ہے؟ بولو محنت کرنا ہے تو مولانا ندیم کی طرح کرو، نعت پڑھنا ہے تو قاری رضوان قاری کی طرح کرو، نظامت کرنا ہے تو مولانا کی طرح کرو، مدرس بننا ہے تو فلاں کی طرح بنو۔ بولو جس کی مثال دی جاتی ہے وہ مقبول ہوتا ہے کہ مردود ہوتا ہے؟ معتمد ہوتا ہے کہ غیر معتمد ہوتا ہے؟ مستند ہوتا ہے کہ غیر مستند ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ یہ چور کی طرح درس دو، کسی نے کہا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے محبوب ان مدینے کے منافقوں کو کہہ دو ایمان ایسے نہیں چلے گا، ایسے ایمان لاؤ۔ آمن الناس، 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 الف لام کے ساتھ الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے تو یہ الناس کون ہے؟ سب کا ایمان قبول نہیں کروں گا، ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے عمر ایمان لائے، جیسے عثمان ایمان لائے، جیسے بلال ایمان لائے، جیسے سعد، سعید، طلحہ، زبیر ایمان لائے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی مرضی سے تمہارا ایمان قبول نہیں کروں گا، میں نے یہ مثال دے دی ہے، اب ایمان چیک کیا جائے گا۔ ابو بکر کے ایمان کی طرح کس کا ایمان ہے؟ جس کا بھی ہوگا قبول کیا جائے گا، نہیں ہوگا تو رد کر دیا جائے گا۔ اب اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر دنیا میں مومن کون ہو سکتا ہے؟ اللہ، بے شک، بے شک، لیے سبحان اللہ، سبحان ایمان اللہ، تو بہت امانت ہے، ان کا ایمان تو ایسا ایمان لاؤ جیسا میرا ابو بکر، ورنہ الناس سے کون ہے ثابت کرو۔
ये अन्नास को पहले ही पारे किया है ना, कौन साबित करो। बल्कि बताऊं, अबू बकर तो वो मोमिन है जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में हो, और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में हो। सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान भारी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। जिसका ईमान सबके ईमान पे भारी हो, उसके ईमान पर आप बातें करने की बात करते हो, तो फिर हमसे भी जुमला रोकड़ा लेकर जाओ। बुरा लगे तो बुरा, अच्छा लगे तो अच्छा। अली का वो वफादार नहीं है जो जिना की पैदावार है, और अबू बकर का वो वफादार नहीं है जो मुता की पैदावार है। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह हम जिना वाले हैं ना मुता वाले हैं, हम तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अली सुनना है तो भी हमसे सुनो, और सिद्दीक सुनना है तो भी हमसे सुनो। हम थोड़ी हुकूमत के साए में पल रहे हैं, हम पर तो साया गौसे आजम का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में, हम कादरियों को किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम। बात दूर निकल गई, चलिए समेटता हूँ बात। मैंने कहा था 1 घंटा बात करने, अब 10-15 मिनट बचे, उसी बात पूरी करूँ। महफिल सजी हुई, महफिल भर गई, जगह खाली नहीं है, पूरी महफिल भरी हुई है। एक बात याद रखना, तवज्जो खास, महफिल जब भर जाती है तो जो मेन आदमी होता है ना पूरी महफिल का, सदर महफिल, वो टस से मसली है।